اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 283 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 284 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ کے لیے، اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات، فی میں، السماوات آسمانوں، سما کی جمع ہے سماوات، و ما فی الارض اور ما جو فی میں، الارض زمین اور جو زمین میں ہے، اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، بدا سے ہے، بدا یبدو، ما فی انفسکم ما جو فی میں، انفسکم انفس نفسکم تمہارے نفس میں ہے، تمہارے دل میں ہے، او تخفو او یا تخفو اخفا سے تم چھپاؤ، یحاسبکم یحاسب حساب لے گا کم تمہارا، بہ اللہ بے اس کا، اللہ فیغفر پس یغفر وہ بخش دے گا، لمن لے کے لیے، من جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ویعذب اور یعذب عذاب دے گا، من یشاء من جس کو یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اور اگر تم یا چاہے تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا اس پر، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء پس وہ جسے چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے لیے یہ سارا کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ کی ملک ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، چھوٹی بڑی چھپی یا کھلی ہر بات کو وہ جانتا ہے، ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کا عمل کو وہ حساب لینے والا ہے۔ ہم جو چھپاتے ہیں تو وہ چھپا ہوا اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم جو ظاہر کرتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کے ظاہر کرنے، ایسا نہیں ہے، کچھ ظاہر کرتے ہیں وہی اللہ کے سامنے ہوگا، پوشیدہ اللہ کے سامنے نہیں ہوگا، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، دل میں جو ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا قل ان تخفوہ ما فی صدورکم وتبدوا یعلمہ اللہ، کہہ دے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور فرمایا وہ ہر چھپی اور ہر اعلانیہ بات کو خوب جانتا ہے۔ مزید اس معنی کے بہت سے آیتیں آئی ہیں یہاں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پر حساب لے گا، ہر چھپی ہر اعلانیہ بات کو جانتا تو ہے لیکن وہ اس کا حساب بھی لے گا۔ جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا ہمیں حکم ہوا وہ ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور کیا، لیکن اب جو یہ آیت اتری ہے اسے برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، کہ جو دل میں خیالات گزرتے ہیں اس کا بھی حساب ہو، تو بندہ کیسے کنٹرول کرے اپنے دل کے خیالات پر۔
اپنی سوچ پر کہ اس سوچ پر بھی حساب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تمہیں چاہیے کہ یوں کہو ہم نے سنا اور مانا، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے تو آیت اتری، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جو آگے ہم پڑھیں گے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور آیت اتری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو ہٹا کر آیت لا یکلف اللہ اتاری، اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری بھول چوک اور ہماری خطا پر ہمیں نہ پکڑ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، یعنی میں یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا آیت ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے اگلوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، اسے بھی قبول کیا گیا۔ پھر دعا مانگی اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش اور کافروں پر ہماری مدد کر، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ یہ حدیث اور بھی بہت سارے انداز میں مروی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کے اترتے یہی حال صحابہ کا ہوا تھا، وہ سخت غمگین ہو گئے اور کہا دلوں کے مالک تو ہم نہیں ہیں، دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا سمعنا وأطعنا کہو، چنانچہ صحابہ نے کہا اور بعد والی آیتیں اتری، بعد والی یہ والی آیتیں آمن رسول بما انزل علیہ، یہاں سے یہ دو آیتیں ہیں آخری۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے بندے کی مدد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا سمعنا وأطعنا کہو تو آیتیں اتر آئیں اور عمل پر تو پکڑتے ہوئی، لیکن دل کے خطرات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہو گئی۔ جو دل میں خیالات اترتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ہم گناہوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، جب تک اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نہ لکھو جب تک یہ بندہ کرے نہ۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے نیک و بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہو خواہ دوسرے اعضاء کے گناہ ہوں، لیکن دلی وساوس معاف ہیں۔ اور بھی بہت سے صحابہ و تابعین سے اس کا منسوخ ہونا مروی ہے۔ یہ والی آیت کے یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا اور اگلی والی دو آیتیں اتری کہ اب جو ہے وہ وساوس پہ پکڑ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا، گرفت اس پر ہوگی جو کہیں یا کریں، جو زبان پر آئے گا اور جو کریں۔ یہ بندی دل کی تو بہت اچھی ہے لیکن زبان کی تھوڑی سی کڑوی ہے، تو زبان پر ہی جو ہے وہ گرفت ہوتی ہے۔ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک اس سے برائی سرزد نہ ہو، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے ہی نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھوا لیتا ہے۔ اس ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو، اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب باری میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکے رہو جب تک کر نہ لے، اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر لکھو گے تو 1 لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو 1 نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ اس ارادے کو، بدی کے ارادے کو چھوڑنے پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھاتا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی، اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا بردبار ہونے والا وہ ہے جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی بڑا برباد ہونے والا وہ ہے جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ اصحاب نے آ کر عرض کیا، حضرت کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت منسوخ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو فرمائے گا کہ میں تمہیں تمہارے دلوں کے ایسے بھید بتاتا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں۔ مومنوں کو تو بتانے کے بعد پھر معاف فرما دیا جائے گا، لیکن منافق اور شک و شبہ کرنے والے لوگوں کو ان کے کفر کے در پردہ اطلاع دے کر بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ والی آیت حضرت زید نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جب سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا ہے تب سے لے کر آج تک مجھ سے کسی شخص نے نہیں پوچھا مگر آج تو نے پوچھا، تو سن اس سے مراد بندے کو دنیاوی تکلیفیں مثلا بخار وغیرہ کی تکلیف پہنچانا ہے، یہاں تک کہ ایک جیب میں نقدی رکھی اور بھول گیا، تھوڑی پریشانی ہوئی مگر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں سے نقدی مل گئی، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے وقت وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح خالص سرخ سونا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم ایمان لاتے ہیں اور توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ اس پر عمل کر سکے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔